کان الناس امۃ واحدۃ، سب کے سب لوگ ایک ہی امت تھے. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اس دنیا میں تشریف لائے، ہمارے ماں باپ، ان کی اولاد ہوئی. تو اولن کیا تھی؟ نیکی ہی نیکی تھی. لیکن پھر کیا ہوا؟ اس میں برائی جو ہے وہ در آنے لگی. حابیل اور قابیل کا واقعہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ انہی کے دو بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے پر دستدرازی کی، اس کو قتل کر دیا. یہ کیا ہے؟ اب برائی کا آغاز ہو گیا. اب جب برائی کا آغاز ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نازل کی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ساتھ کتابیں حق کے ساتھ. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ فیصلہ کرے وہ لوگوں کے درمیان. فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں سوائے ان کے کہ جن کے پاس وہ ہدایت آئی تھی. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی ہے تو اس ہدایت سے اختلاف اور اس پر تنقید کون کرتے ہیں؟ جو پہلے سے علم والے ہوتے ہیں. جو عام آدمی ہوتے ہیں وہ موسٹلی انوسنٹ ہوتے ہیں، لیکن جو علم والے ہوتے ہیں وہ بدماش ہوتے ہیں عام طور پر، اور وہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتے، آرگو کرتے ہیں باقاعدہ. علم کا جو اصل فائدہ ہے وہ سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم حق کو بچھاڑ سکیں، یہ علم کا فائدہ ہے ان کے نزدیک، حالانکہ علم کا فائدہ یہ نہیں ہے.